بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى علمه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليتفقهوا في الدين. صدق الله العظيم. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا أن يفقهه في الدين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز دوستو، ابھی الحمدللہ ہم علم فقہ یعنی فقہ کے متعلق کچھ سیکھیں گے. ہماری تاریخ کا جو پورا سلیبس ہے، جو رستہ آپ کو شروع میں پہلے دن سمجھایا گیا، اس میں سب سے پہلے 4 شرطیں بتائی گئیں کہ اگر اللہ کی رضا کا سفر سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے 4 شرائط ہیں. پہلی شرط وہ عقیدہ تھی جو کل بیان ہوئی، اس میں سے کچھ بیان کیا. دوسری شرط ہے فقہ. تو آج فقہ کے متعلق انشاءاللہ بیان ہوگا. فقہ عبادات اور معاملات کے مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں. تو ہم ابھی جو ہے عبادات کے متعلق انشاءاللہ بیان کریں گے، سیکھیں گے. اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. جس شخص کی طہارت درست نہیں، اس کی عبادات بھی درست نہیں. بجائے نیکی کے اس کو گناہ بھی ملتا ہے اور اس پر اس کا وبال بھی آتا ہے. بہت ساری باتیں ہمارے ایسی سامنے آئیں دیکھنے میں کہ جن کی وجہ سے لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، طواف کعبہ بھی کر رہے ہیں، پیارے آقا کے روضہ پر حاضری بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ پریشان اور مصیبتیں اور دکھ تکلیفیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی تو ابھی طہارت ہی ٹھیک نہیں تھی، ان کا تو غسل ہی ٹھیک نہیں تھا. یہ اسی طرح طواف کعبہ بھی کر رہے تھے، اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر اور کئی عمرے اور حجیں بھی کر لیں، لیکن طہارت درست نہیں تھی. تو یہ بہت بڑا، آپ یوں سمجھ لیں کہ عبادات کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے بندے کو اپنی طہارت کے مسائل سیکھنے چاہیے. سب سے پہلے اگر یہ بندے کو صحیح آ گئے تو ایک سمجھیں کہ ایک بنیاد جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. اب عبادت کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. میں ایک واقعہ صرف آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے. مسجد نبوی شریف باب السلام کے باہر حضرت صاحب تشریف فرما تھے، میں بھی حاضر تھا وہاں. تو ایک شخص آیا وہاں، اس نے ویسے ہی حضرت صاحب کو دیکھا جب، تو حضرت صاحب کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ میں یہاں رہتا ہوں مدینہ شریف سے اتنے عرصے سے، اور میں انتہائی پریشان حال ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اپنی زندگی کو ختم کر لوں، ایسے میرے معاملات بنے ہوئے ہیں. اب حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑی کون سی جگہ ہے جہاں تم آ چکے ہو؟ اگر یہاں آ کر بھی یہ معاملات ہیں تو پھر تو واقعی بڑی پریشانی والی بات ہے کہ پھر تو واقعی زندگی جو ہے وہ ختم ہی کر لینی بہتر ہے کہ اس جگہ پہ آ کر بھی اگر بندے کا. تو جب اس کا پتہ چلایا گیا، دیکھا گیا، تو اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا. وہ کتنے عرصے سے مدینہ شریف میں رہ رہا تھا، اسی طرح مسجد نبوی شریف میں نمازیں بھی پڑھ رہا تھا، قرآن بھی پڑھ رہا تھا، اور جو ہے
وہ روزہ رسول پہ بھی حاضری، نہ جانے اس نے کتنے عمرے اور حجیں بھی شاید کر لی ہوں اسی حالت میں، کیونکہ وہیں مقیم تھا۔ تو جب اس کو پھر غسل کا طریقہ سکھایا گیا، اگلے دن جب وہ حاضر ہوا، حضرت صاحب نے اسے ارشاد فرمایا کہ غسل کرو، غسل کے بعد جو ہے وہ توبہ کے نوافل پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر معافی طلب کرو کہ آپ کی بارگاہ میں ایسے ہی ناپاک حاضر ہوتا رہا ہوں، اللہ سے معافی طلب۔ جب اگلے دن وہ حاضر ہوا تو وہ اتنا خوش تھا کہ وہ کہتا تھا ایسے لگتا ہے جیسے میں بالکل دھل گیا ہوں پریشانیوں سے، یعنی میری ساری پریشانیاں دور ہو۔ تو مین وجہ بعض مرتبہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں عبادت بھی کر رہا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اندر کی کیفیت بھی چینج نہیں ہو رہی، کوئی سکون بھی نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ عبادت درست ہی نہیں، کیونکہ اس نے طہارت کو درست نہیں کیا۔ تو اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ کا مطلب ہے سمجھنا، یعنی سمجھ، دین کا سمجھنا، اس سے مراد تو جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم طہارت کے متعلق سیکھیں گے۔ طہارت کا لغوی معنی ہے پاکیزگی۔ کیا معنی ہے؟ پاکیزگی۔ طہارت کا حکم یہ نماز کو درستگی کے لیے شرط ہے، نماز کی درستگی کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے نمازی بندے کو اپنے رب سے ملنے سے پہلے پاک ہو لینا ضروری ہے، یعنی طہارت حاصل کر لینا یہ ضروری ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، پہلی طہارت حسی، دوسری طہارت معنوی۔ یہ فقہ کی اصطلاحات تھوڑی سی مشکل ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو آسان کر کے آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں گا، آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ حسی کسے کہتے ہیں، معنوی کیسے، جو بھی اصطلاح استعمال ہوگی اس کا معنی بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا ساتھ میں۔ تو طہارت کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حسی، نمبر دو معنوی۔ جی، طہارت حسی کسے کہتے ہیں؟ طہارت حسی کی پہلے سن لیں کہ طہارت حسی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ حدث سے پاکیزگی اور خبث سے پاکیزگی، یعنی حدث سے اور خبث سے پاکیزگی۔ حدث سے پاکیزگی یہ وہ حدث ہے جو بدن سے متعلق ہو، یعنی حدث یہ وہ حدث ہے جو بدن سے متعلق ہو، اور حدث کی پھر دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث کہتے ہیں یعنی وضو کا چلا جانا، غسل کا چلا جانا، اسے بولتے ہیں حدث۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی وضو، غسل، تیمم کا آ جانا، لازم ہو جانا، اسے بولتے ہیں حدث۔ اب حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر کیا ہے؟ وضو اور تیمم وغیرہ، یعنی نماز کے لیے۔ اور حدث اکبر کیا ہے کہ جب بندہ جنبی ہو جاتا ہے، جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اسے بولتے ہیں حدث اکبر۔ حدث اصغر کی مثال یہ ہے پیشاب پیخانہ کا نکلنا، جس سے استنجا اور وضو وغیرہ ہوتا ہے۔ حدث اصغر کا حکم یہ ہے کہ یہ حدث وضو کے ساتھ دور ہو جاتا ہے، یعنی حدث اصغر جب ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وضو کے ساتھ یہ دور ہو جاتا ہے۔ پانی نہ ملنے سے یا پانی پر قدرت نہ ہو، بندہ بیمار ہو تو تیمم سے بھی یہ دور ہو جاتا ہے، یعنی یہ حدث اصغر کی مثال ہے۔ اور حدث اکبر اور اس کا حکم، حدث اکبر کی مثال اور اس کا حکم سن لیں۔ حدث اکبر، اس کی مثال جنابت، اور حکم یہ ہے کہ غسل سے یہ زائل ہوتا ہے۔ پانی نہ ملنے میں، پانی کے استعمال پر بندہ قادر نہ ہو، یا پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال پر بندہ قادر نہ ہو، تو اس صورت میں تیمم سے یہ حدث بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اب وضو کا اور غسل کا تیمم یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، یاد رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آگے چل کے اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ حدیث پاک میں جب تیمم کے باب میں جائیں گے تو پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سفر میں میرے اوپر جو ہے وہ حدث اکبر، یعنی میں جنبی ہو گیا۔ جب جنبی ہوا تو میں نے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی پوچھا نہیں تھا کہ اس کا تیمم کیا ہے، وہاں پانی نہیں تھا، تو میں مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا، یعنی مٹی کے اندر
لوٹ پوٹ ہو گیا, ساری مٹی میرے جسم پر لگ گئی. بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جنبی ہو گیا تھا, تو اس طرح میں نے اپنے آپ کو مٹی کے اندر لوٹ پوٹ کر لیا, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے لیے وہی تیمم کافی تھا جو وضو کے لیے تھا. سمجھ گیا؟ تو اس لیے بعض مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ سفر کی حالت میں یا جہاں پانی نہ مل رہا ہو تو ہم بھی سمجھیں شاید مٹی سے نہانا ہے, تو ایسے کر سکتے ہیں. بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھنے بھی آیا کہ وہ مٹی کے ساتھ سارا پورا وضو کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں. تو بہرحال تو تیمم سے حدث اکبر جو ہے یہ بھی زائل ہو جاتا ہے, یعنی جب بندہ جنوب. اب تیمم کب ہوتا ہے وہ آگے آئیں گے, یعنی اس کی کون سی صورتیں ہیں, کون سی شرائط ہیں, وہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. خبث سے پاکیزگی. خبث سے مراد وہ نجاست ہے جو بدن, کپڑے یا زمین پر لگی ہوئی ہو. خبث سے مراد, حدث سے مراد کون سی نجاست تھی جس سے وضو, غسل اور تیمم آتا ہے, اور خبث سے مراد کون سی نجاست ہے جو کپڑے, جسم یا مٹی پر یعنی زمین پر لگی ہو. خبث کا حکم, ہر بہنے والی پاک چیز سے یہ نجاست زائل ہوتی ہے جس سے عین نجاست زائل ہو جائے, جس طرح مائع مطلق یعنی عام پانی جو ہوتا ہے پاک, مائع مطلق یا مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ جو پانی پڑا ہوتا ہے بندے کے پاس اسے مائع مستعمل بولتے ہیں, یا سرکہ, عرق گلاب, درخت کا نچوڑا ہوا پانی یعنی پھلوں سے نچوڑا ہوا پانی پڑا ہوتا ہے, اس سے نجاست جو ہے وہ زائل تو ہو جاتی ہے. اب اس کے حکم کیا کیا ہے ان پانیوں کے, وہ آگے بیان ہوں گے کہ کب کب کون سا پانی بندہ استعمال کر سکتا ہے, وہ آگے انشاءاللہ آپ کو. بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خبث کسے کہتے ہیں. خبث کون سی نجاست ہے جو جسم, کپڑوں پر یا جگہ پر لگی ہو. اب اس کا زائل کرنا نماز کے لیے وہ کس کس چیز سے بندہ زائل کر سکتا ہے, ہو جاتی ہے. یعنی بہنے والا مائع مطلق جو پانی ہے, مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی پڑا ہو, ٹھیک ہے, اس سے بھی. عرق گلاب بندے کے پاس پڑا ہے یعنی پانی نہیں ہے, عرق گلاب پڑا ہے, کوئی بھی ایسی پھلوں کا نچوڑا ہوا پانی, اس سے یہ نجاست زائل تو ہو جاتی ہے, لیکن اس کا آگے حکم انشاءاللہ وہ آگے چل کے اس کے باب میں بیان کریں گے. طہارت معنوی. طہارت معنوی یہ ہے دل کے امراض سے پاک ہونا. نماز کے لیے چونکہ طہارت حسی اور طہارت معنوی یہ دونوں ضروری ہیں. اور طہارت معنوی کیا ہے؟ طہارت معنوی یہ ہے کہ دل کے امراض سے پاک ہو کر نماز پڑھنا. فقہائے کرام نے اپنی فقہ کی کتابوں کی ابتدا طہارت معنوی سے کی ہے. اکثر آپ کتابیں دیکھیں گے ان کی ابتدا جو ہے, حالانکہ بات ہو رہی ہے طہارت حسی پہ, مسائل بیان ہو رہے ہیں طہارت حسی کے, لیکن انہوں نے طہارت معنوی سے پہلے شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا مقصود یہ ہے کہ بندے کو طہارت معنوی حاصل ہو, یعنی اس کا دل پاک ہو جائے, اس کا اندر باطن اس کا پاک ہو جائے. طہارت معنوی یہ ہے دل کے امراض سے پاک ہونا, جیسے جھوٹ, غیبت وغیرہ. اس سے نمازی کو اپنے نمازی کے لیے طہارت حسی اور طہارت معنوی دونوں ضروری ہیں. طہارت حسیہ تو نماز کی درستگی کے لیے شرط ہے. طہارت حسیہ جو پہلے طہارت ہم نے بیان کی ابھی, وہ نماز کی صحت کے لیے وہ ضروری ہے, اور یہی نماز کی جو ہے یعنی نماز کے لیے یہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن طہارت معنویہ جو ہے یہ نماز کے لیے نمازی کا مقصود ہے, اور اسی طہارت کو نماز کی کنجی کہا گیا ہے. جو نماز کہا گیا طہارت نماز کی کنجی ہے, وہ اسی طہارت کو کہا گیا ہے طہارت معنوی, جو یعنی دل کا, باطن کا, اندر کا پاک کر لینا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی طہارت ہے. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک ہے. طہارت معنوی نماز کی درستگی اور طہارت معنوی نماز کی درستگی اور نماز کی کنجی دونوں کے لیے شرط ہے. طہارت معنوی ہی نماز کی فرضیت کا اصل جو ہے وہ یہ مقصد ہے, یعنی نماز کے فرض ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ طہارت معنویہ ہے. اسی وجہ سے فقہاء نے اپنی تصانیف کو طہارت معنوی سے شروع کیا. اب کس کس پانی سے ہم پاک ہو سکتے ہیں, کس کس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں, وہ اب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھیں استنجا بھی پانی سے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, غسل بھی پانی سے کیا جاتا ہے, وضو بھی پانی سے کیا جاتا ہے. پانی نہ ہو
تو پھر مٹی سے تیمم وغیرہ کیا جاتا ہے. اب کس پانی سے کیا جاتا ہے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو. اگر یہی بندے کو نہیں پتا کہ یہ جو پانی ہے آیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، جس طرح کا میں نے رکھا ہوا ہے اسی سے وضو کر لیا، بندہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے وضو کر لیا، میں با وضو ہوں، اب سکون سے نماز ادا کروں، لیکن حقیقت میں وہ با وضو نہیں بلکہ بے وضو ہی ہے، کیونکہ اس نے اس پانی سے وضو کیا جو کہ پانی اس قابل نہیں تھا. تو اس لیے اس مسئلہ کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. یاد رکھیں بعض مرتبہ لوگ ان مسائل میں دلچسپی نہیں، یعنی وہ جب بیان ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا مزاج یہ بنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو دل کو بڑا سکون دے، جس سے نا ہمارا اندر کا رانجھا جو ہے وہ خوش ہو، اور اس میں بندہ دلچسپی نہیں. حالانکہ دیکھیں عبادات کا جو اصل یعنی ہے جس سے عبادات قبول ہوتی ہیں وہ ہے ہی طہارت. اگر اس پہ ہم توجہ نہیں دیں گے، اس کو اچھی طرح نہیں سنیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو پھر بظاہر ہم جتنی مرضی رات کو 100 رکعت بھی پڑھ لی بغیر وضو کے تو کیا فائدہ. آپ کو شاید علم ہو کہ جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا، یہ فقہائے کرام فرماتے ہیں اس نے کفر کیا، جان بوجھ کر، جانتے ہوئے کہ میرا وضو نہیں ہے. تو اس لیے یہ اچھی طرح یہ مسائل سیکھ لینے چاہیے. تو پانی کی پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی آپ سمجھ لیں اس کا معنی یعنی پاک کرنے والا اور مکروہ بھی نہیں. پانی کی پہلی قسم کہ پانی خود پاک بھی ہے اور اس پانی میں یہ قوت بھی ہے کہ یہ پاک کر بھی سکتا ہے، یعنی اس میں یہ بھی وصف ہے کہ یہ خود بھی پاک ہے اور جو اس سے پاکی حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کو یہ پاک بھی کرے گا، اور یہ مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی مکروہ ہونے کا وصف بھی اس میں شامل نہیں ہے. یعنی خود پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اس کا استعمال مکروہ بھی نہیں. یہ مائع مطلق ہے. مائع مطلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی بارش کا پانی، سمندر کا پانی، برف سے پگھلا ہوا پانی، کنویں کا پانی، یعنی ایسا پانی. اس کا حکم کیا ہے؟ مائع مطلق کا حکم یہ ہے کہ یہ حدث اور نجاست دونوں کو دور کر دیتا ہے. یعنی اس سے چاہے تو بندہ وضو کرے، چاہے نجاست کو کپڑوں سے جگہ سے دور کرے، چاہے غسل کرے، یہ سب کے لیے یہ پانی کفایت کرتا ہے. آگے دوسری پانی کی قسم ہے طاہر مطہر اور مکروہ. یعنی طاہر مطہر مکروہ، یعنی یہ پاک بھی کرتا ہے، خود بھی پاک ہے، لیکن ہے مکروہ، یعنی اس سے وضو غسل کرنا کراہت ہے. اس میں سمجھ گے بات، ناپسندیدہ ہے، یعنی گناہ صغیرہ بھی ہے. اگر دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے اسے استعمال کیا تو صغیرہ گناہ بھی ہے، یعنی چھوٹا گناہ بھی اسے گنا جاتا ہے. تو بہرحال لیکن اس پانی کے اندر وصف کون سے ہیں کہ یہ خود پاک ہوتا ہے، پاک کرتا بھی ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. اگر پانی دوسرا موجود ہو تو پھر اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا، تو مکروہ کی قسم اس میں کون سی آتی ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. سمجھ کے بات، یہ پانی جس سے بلی نے پیا ہو، یہ پانی وہ ہے یعنی جو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن مکروہ ہے. یہ کون سا ہے؟ جس سے بلی نے پیا ہو، چوہے نے پیا ہو یا مرغی نے پیا ہو، اور ان کے منہ سے پاکیزگی کا علم نہ ہو. یہ اس صورت میں ہے جب یہ علم نہ ہو کہ ان کے منہ کے ساتھ کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی تھی، یعنی یہ علم کوئی پکی بات نہیں ہے ذہن میں کہ نجاست ان کے منہ سے لگی ہوئی یا نہیں لگی ہوئی. جب علم ہو گیا کہ ان کے منہ سے کوئی نجاست لگی ہوئی تھی تو پھر یہ مکروہ نہیں آئے گا، پھر اس کا اور حکم ہے، وہ بھی آگے بیان ہوگا. بہرحال جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے منہ پاک ہے تو پھر کراہت ختم ہو جائے گی. جب یہ پتہ چل جائے کہ منہ ناپاک ہے تو پھر ناپاک ہوگا، پھر یہ پانی ناپاک ہوگا، اس سے یہ ناپاکی کے حکم میں یہ پانی آئے گا. یہ پانی حدث اور نجاست کو دور کر دیتا ہے. یہ پانی جو ہے یعنی جو مکروہ تھا یہ حدث اور ناپاکی کو دور کر دیتا ہے، مگر جس صورت میں اس کے علاوہ پانی مطلق موجود ہے پھر اس پانی کا استعمال مکروہ تنزیہ ہوگا. جب اس پانی کے علاوہ مائع مطلق موجود نہ ہو، یعنی صاف شفاف پانی موجود نہ ہو، تو پھر اس پانی کا استعمال بھی مکروہ نہ ہوگا. تیسری پانی کی قسم ہے طاہر غیر مطہر، یعنی یہ خود پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی اس کے اندر طاقت، وصف یہ اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ یہ پاک تو ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا. یہ وہ پانی ہے جس کا رنگ
ذائقہ بو کسی پاک چیز کے ملانے سے بدل جائے. طاہر غیر مطاہر یہ پانی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یعنی خود پاک ہے لیکن پاک کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے. یہ وہ پانی ہے جس کا رنگ، ذائقہ یا بو کسی پاک چیز کے ملانے سے بدل جائے. جیسے ہم جوس وغیرہ بناتے ہیں، ملک شیک وغیرہ بناتے ہیں، اب وہ چیزیں تو اس میں پاک ہی ملائی جا رہی ہیں، ہے بھی وہ پاک، یعنی وہ پانی خود پاک ہے، کپڑوں وغیرہ کے پر لگے تو پھر بھی کچھ نہیں ہے، بندہ پی بھی رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ یہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے. لیکن اس کا چونکہ وصف چینج ہو گیا کہ یعنی اس کا رنگ، ذائقہ اور بو جب پاک چیز کے ملانے سے بدل جائے، تو اس پانی کی چند مثالیں یہ ہیں کہ درختوں، پھلوں کا پانی، وہ پانی جو بدن کی پاکی حاصل کرنے میں استعمال کیا گیا ہو، جیسے وہ پانی جو وضو کرنے والے شخص کے اعضاء سے گرا ہو، یعنی مستعمل پانی. اس پانی کا حکم یہ ہے، یہ پانی نجاست حسیہ یعنی ظاہری نجاست جو ہے اس کو دور کرتا ہے، مگر حدث بے وضوئی کو دور نہیں کرتا. یہ پانی جو ہے یہ نجاست حسیہ یعنی جو نجاست وغیرہ ظاہری لگی اسے تو دور کر دیتا ہے، لیکن بے وضوئی کو دور نہیں کرتا، یعنی بندہ جب بے وضو ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتا. مائع نجس چوتھی پانی کی قسم، کتنی ہوگی؟ پہلے 3 ہوگی. چوتھی پانی کی قسم یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست گر جائے، اس کے کسی ایک وصف کو بدل ڈال لے، جب کہ وہ پانی کثیر ہو، زیادہ ہو، اس کا کوئی وصف بھی نہ بدلے. جب کہ وہ پانی قلیل ہو تو پھر یہ ظاہر ہے، جب اب اس کی تفصیل ذرا سن لیں. جب یہ پانی یعنی جب پانی کثیر ہو، نجاست پڑنے کی وجہ سے کوئی وصف بھی اس کا نہیں بدلا، یعنی پانی بہہ رہا ہے، نجاست گری، کوئی وصف بھی اس کا نہیں بدلا تو وہ پاک ہے. لیکن پانی تھوڑا ہے، یعنی 10 درجہ سے کم ہے، اب نجاست گری اور اس کا وصف بدل گیا تو پھر پانی اس سے بندہ جو ہے وہ حدث وغیرہ یا غسل وغیرہ نہیں کر سکتا. یہ حدث نجاست دونوں کو دور نہیں کرتا، یعنی جب قلیل پانی ہوگا، تھوڑا ہوگا تو پھر یہ نجاست اور حدث وغیرہ کو دور نہیں کرتا. جب یہ کثیر ہوگا، جب پانی رکا ہوا ہو اور دا در دا یعنی دا در دا کہتے ہیں 10 ہاتھ جو ہے وہ لمبائی میں، 10 ہاتھ چوڑائی میں، یہ پانی کا حوض ہو، لیکن یہ رکا ہوا ہے، یہ کثیر پانی ہی شمار ہوتا ہے، زیادہ پانی شمار ہوتا ہے. اس حوض میں اگر جب کوئی چیز گر جائے گی تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا کہ یہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مگر جب نجاست کی وجہ سے کوئی وصف بدل جائے تو پاک کرنے والا نہیں ہوگا. جب اس میں کوئی نجاست گر گئی، اس کا کوئی وصف بدل گیا، یعنی جب حوض تھا دا در دا کا، اس میں نجاست گری، اس کا کوئی وصف بدل گیا تو اب یہ پاک کرنے والا پانی نہیں رہا. جب پانی تھوڑا تھا تو جب مائع قلیل میں نجاست گر جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ پورے کا پورا ناپاک ہو جاتا ہے، اگرچہ پانی کا کوئی وصف بدلا ہے یا نہیں. جب زیادہ پانی تھا تو اس کا کوئی وصف بدلے گا تو پھر وہ ناپاک ہوگا، یعنی کون سا وصف؟ رنگ، بو، ذائقہ میں سے کوئی وصف بدلے گا تو وہ ناپاک ہوگا. لیکن پانی جب تھوڑا ہے تو اس کا کوئی وصف نہ بھی بدلے تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے. مثلا ٹپ میں پانی رکھا ہوا ہے، لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے، تو اس میں جب نجاست گری تو کوئی وصف نہیں بھی بدلا تو یہ ناپاک ہو جائے گا. 5ویں قسم پانی کی ہے مائع مشکوک. کون سی قسم ہے؟ مائع مشکوک یعنی شک، جس پر شک ہو، وہ پانی جس کی طہارت میں شک ہو، جیسے وہ پانی جس سے گدھے نے پیا ہو. اگر کوئی شخص اس پانی کے علاوہ اور پانی نہ پائے تو تیمم کر لے اور اس پانی کو استعمال نہ کرے. اور شک کا سبب یہ فقہا کے دلائل میں اختلاف ہے، کیا گدھے کا جوٹھا پاک ہے یا ناپاک، یعنی اس میں فقہائے کرام کا آپس میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک گدھے کا پانی پاک ہے، بعض کے نزدیک ناپاک ہے. تو اس صورت میں اب یہ ہے، یہ مائع مشکوک ہے تو اب کیا کرے؟ اس سے تیمم، اگر کوئی اور پانی نہیں مل رہا تو اس سے تیمم کر لے اور نماز ادا کر لے. اب آگے جو ہے وہ جھوٹے پانی کے احکام بیان ہو رہے ہیں. پہلے تو پانی کی اقسام بیان ہوئی، پانی کی کتنی قسمیں بیان ہوئی؟ 5 قسمیں. اب جو ہے
جھوٹا پانی جو ہے اس کے احکام، یعنی عموماً جھوٹا پانی ہوتا ہے، بعض مرتبہ جانوروں کا جھوٹا ہوتا ہے یا انسانوں کا جھوٹا ہوتا ہے، ان کے کیا کیا احکام ہے اور کس طرح کے جانور کا جھوٹا ہو تو کیا احکام حکم ہے، اس بارے میں اب تفصیل سے آپ سن لیں۔ برتن میں وہ پانی یعنی وہ جھوٹا پانی یعنی جس سے کسی چیز نے پیا ہو، جھوٹے پانی کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم طاہر مطہر، یعنی یہ جھوٹا پانی جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ ایسا جھوٹا پانی جو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، جیسے انسان کا جھوٹا وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ دوسری جھوٹے پانی کی قسم کہ یہ طاہر مطہر مکروہ ہے، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ ایسا جھوٹا پانی جو پاک ہے مگر اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے، یہ حدث اور نجاست دونوں کو دور کرتا ہے، جیسے بلی اور گھریلو مرغیوں کا جھوٹا پانی۔ یہ حدث اور نجاست کو دور کرتا ہے یہ پانی۔ کون سا؟ بلی کا جھوٹا پانی اور مرغیوں کا جھوٹا پانی۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب ان کے منہ پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، اس صورت میں یہ جھوٹا پانی جو ہے یہ دور کرتا ہے۔ تیسری پانی کی قسم ہے مائع نجس۔ پہلی قسم پانی کی کون سی تھی؟ طاہر اور مطہر، یعنی یہ جھوٹے پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جھوٹے پانی کی کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں؟ 4۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ طاہر اور مطہر۔ طاہر مطہر کون سا؟ یعنی یہ پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی۔ یہ کون سا تھا؟ انسان کا جھوٹا۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ طاہر مطہر، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے لیکن مکروہ ہے۔ یہ کون سا ہے؟ بلی مرغی وغیرہ کا جھوٹا پانی۔ یہ اس صورت میں جب ان کے منہ کے اوپر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی، جب نظر آ رہا ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر وہ ناپاک شمار ہوگا۔ اچھا، تیسری پانی کی قسم یہ ہے مائع نجس۔ نجس کہتے ہیں ناپاک پانی کو، یہ ناپاک قسم ہے۔ ایسا جھوٹا جو ناپاک ہو، اس کے استعمال بہت مجبوری کے بغیر جائز نہیں، جیسے خنزیر، کتا، چیتا، بھیڑیا، بچھو، یعنی کوئی بھی ایسا جانور جو چیرنے پھاڑنے والا ہے۔ چیرنے پھاڑنے والا جو جانور ہے اس کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی ناپاک ہوتا ہے، لعاب گوشت کی وجہ سے لعاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ جب وہ پانی کے اندر منہ ڈالتا ہے تو یہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ مجبوری کی صورت میں یہ پانی استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ یہ پانی ناپاک ہے۔ اس کو ان سب کا جھوٹا اس لیے ناپاک ہے کیونکہ ان کا جھوٹا لعاب سے ملا ہوتا ہے، یعنی جب وہ منہ ڈالتے ہیں تو ان کا لعاب اس میں مل جاتا ہے۔ ان کا لعاب گوشت سے بنتا ہے، گوشت ناپاک ہے، اس لیے ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ نمبر 4 پانی کی قسم مائع مشکوک۔ ایسا جھوٹا پانی جس کی پاکی میں شک ہو۔ یہ وہ پانی ہے جس سے گدھے نے پیا ہو، اس کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے اوپر کہ گدھے کا پیا ہوا پانی کون سا پانی ہے؟ مائع مشکوک۔ جھوٹے پانی کے جو ابھی حکم بیان کیے ہیں ان میں سے دوبارہ پھر یعنی ابھی اکٹھے بیان کر دیتے ہیں یہ، تاکہ آپ ذہن میں خاکہ بٹھا لیں۔ کس جانور کا کس طرح حکم لگے گا کہ کون سا جانور جس کا گوشت کس طرح کا ہے اور اس کے جھوٹے کا پھر کیا حکم ہے؟ گھریلو بلی، اس کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اس کا لیکن اس کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ یہ گھریلو جو بلی ہے، جنگلی بلی کا اور حکم ہوتا ہے۔ جنگلی جو بلی ہے اس کا اور حکم ہے، وہ چونکہ چیرنے پھاڑنے کے زمرے میں آتی ہے تو اس کا حکم فقہائے کرام نے، اور یہ گھریلو جو عام ہمارے گھروں میں بلیاں رہتی ہیں یہ ان کا ہے۔ وہ مرغی، اس کا گوشت، مرغی کا گوشت حلال ہوتا ہے، مرغی کا گوشت حلال ہے، لیکن یہ باہر سے پھر کر آتی ہے، گھر سے جا کر باہر سے پھر کر آتی ہے، تو اس کا پانی کا کیا حکم ہے؟ اس کے جھوٹے کا یہ پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے لیکن مکروہ تنزیہ ہے۔ یہ اس صورت میں اگرچہ یہ باہر سے پھر کر آتی ہے، اس صورت میں جب اس کی چونچ اس کے منہ پر کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی۔ اچھا، سانپ یا چوہا جس پانی کو پی لے، سانپ اور چوہا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے پانی کا کیا حکم ہے؟ یہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے لیکن مکروہ تنزیہ ہے۔ ممکن ہے سانپ کا جھوٹا تو زہر ملا جائے، ویسے ہی بندہ چلا جائے، لیکن
بہرحال استعمال کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ حکم اس لیے ہے کہ ان چیزوں کا گھروں میں دیہاتوں میں بار بار آنا جانا بھی ہوتا ہے, یعنی سانپ اور یہ چوہا وغیرہ گھروں میں چونکہ آتے جاتے رہتے ہیں, اس لیے ان کے پانی کا یہ حکم ہے. وحشی درندے جو ہے جیسے باز ہے, چیل ہے اور اس طرح کے جو جمرے پرندے وغیرہ ہیں, یہ حرام ہے. ان کے پانی کا حکم یہ ہے کہ یہ پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, لیکن یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے. سمجھ کے بات, کیونکہ یہ مرغی کے مشابہ ہوتے ہیں, لیکن مرغی کا گوشت پاک ہے, ان کا گوشت ناپاک ہے. تو یہ پانیوں کے احکام بیان ہو گئے. تو اب نجاستوں کے متعلق سن لیں کہ نجاستیں اور ان کی قسمیں, نجاستیں اور ان کی اقسام جو ہیں ان کے متعلق آپ سن لیں. یہ دیکھیں آپ, یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ نماز کے 10 جو ظاہری درجات ہیں, نماز کے 10 روحانی درجات سکھائے جاتے ہیں, 10 ظاہری. تو ظاہری جو نماز کے 10 درجات ہیں ان میں سے پہلا درجہ یہ ہے, نماز کو وضو, غسل اور نماز کے فرائض, واجبات, سنن اور نماز کو توڑنے والی چیزیں جو ہیں ان کا سیکھنا, یہ پہلا نماز کا درجہ ہے 10 درجوں میں سے. تو یہ سمجھے پہلے درجے میں سے ابھی جو ہے یہ بات ہو رہی ہے. تو نجاستیں اور ان کے اقسام اب آپ سن لیں. علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز کی درستگی کے لیے جن جگہوں سے نجاست زائل کرنا ضروری ہے وہ 3 ہیں. نماز کی درستگی کے لیے 3 جگہوں سے نجاست کا دور کرنا یہ ضروری ہے. کون کون سی جگہ؟ جسم, کپڑے اور جگہ. جسم یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے, جسم کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا. یہ تینوں سے نجاست کو دور کرنا نماز کی درستگی کے لیے یہ ضروری ہے. تینوں نجاستوں کو زائل کرنے کا طریقہ, بدن پر نجاست لگ جائے تو 2 صورتیں ہیں جس سے نجاست, وہ کون کون سی 2 صورتیں ہیں؟ نجاست مرئیہ یعنی جو ظاہر میں دکھائی دینے والی نجاست ہے. نجاست مرئیہ کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر میں دکھائی دینے والی نجاست ہوتی ہے اسے کہتے ہیں. یا نجاست غیر مرئیہ, دوسری نجاست کی قسم ہے غیر مرئیہ, یعنی جیسے وہ دکھائی تو نہیں دیتی لیکن وہ نجاست ہے, ناپاکی ہے. وہ کون سی ہے؟ جیسے پیشاب وغیرہ. اب پیشاب لگ جائے تو دکھائی تو نہیں دیتا کہ یہ نجاست ہے, لیکن وہ ناپاک ہے, نجاست ہے. اب نجاست مرئیہ جو ہے ظاہری نجاست دور کرنے سے بدن پاک ہو جائے گا, اور غیر مرئیہ جو ہے یہ ظن غالب سے جب یہ نجاست زائل ہو جائے تو پھر بندہ پاک ہوتا ہے. سمجھ گئے بات؟ یعنی نجاست مرئیہ یہ ہے, یہ چونکہ ظاہری نجاست ہوتی ہے, بندے نے دھویا, صاف کیا, اب یہ نجاست اتر گئی. جب یہ نجاست اتر گئی بس ایک بار ہی دھونے سے یہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن دوسری نجاست جو ہے جو نظر نہیں آتی اس کو 3 بار دھونا چاہیے. کتنی بار؟ 3 بار. یعنی نجاست مرئیہ لگے, ظاہری نجاست زائل کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا اگرچہ ایک بار دھونے سے زائل ہو جائے, لیکن نجاست غیر مرئیہ جو نظر نہیں آتی اس کو 3 بار دھونا چاہیے. 3 بار دھونے سے دھو کر نچوڑنا بھی ہے, یعنی اسے اچھی طرح ایسے نچوڑے کہ وہ خشک ہو جائے. 3 بار دھونے سے پھر یہ پاک ہوگی. ابھی وقت ختم ہو چکا ہے, اذان کا وقت 2 منٹ ہے, تو 2 منٹ میں بات مکمل کر لیتے ہیں, پھر باقی انشاءاللہ کل بیان ہوگا. اچھا, 3 چیزیں بیان کی تھی نجاست کی. کتنی؟ کن کن چیزوں سے نجاست دور کرنا ضروری ہے نماز کے لیے؟ بدن, کپڑے اور جگہ. جگہ یعنی زمین پر نجاست لگ جائے تو زمین پر 3 دفعہ پانی ڈالنے سے, ہر بار خشک کرنے سے زمین پاک ہو جائے گی. یعنی اس طرح پانی ڈالے کہ پہلا پانی بہہ جائے, پھر دوسرا پانی بہہ جائے, پھر تیسرا پانی بالکل بہہ جائے, یعنی پانی نہ ہو. تو 3 بار جب پانی بہہ جائے گا تو یہ زمین پاک ہو جائے گی. لیکن یہ اس صورت میں جب یہ زمین پکی مٹی کی ہے, یعنی بالکل. جب یہ زمین ریت والی ہے, کچی ہے, یعنی اس میں جو ہے وہ اس قسم کا جسے ہم کلر وغیرہ بولتے ہیں وہ ہے, تو پھر اس کی صورت اور ہے. پھر یہ ہے کہ 3 بار دھوئے اور ہر بار جو ہے یہ اس زمین کو جو ہے وہ خشک کرے, ہر بار خشک کرے. یعنی جگہ
پر نجاست لگ گئی، 3 دفعہ، یہ پکی جگہ ہے یعنی پکی مٹی کی ہے، تو ہر بار ایک بار پانی ڈالا پانی بہہ گیا، دوسری بار پانی ڈالا پانی بہہ گیا، تیسری بار ڈالا پانی بہہ گیا، جگہ پاک ہو گئی۔ اگر یہ زمین جو ہے وہ ریتلی ہے، اس میں پانی جذب ہوتا ہے، تو پھر خشک، پانی ڈالا خشک ہو جائے، دوسری بار پانی ڈالا جب خشک ہو، تیسری بار پھر جو ہے، لیکن پھر بھی اس مٹی سے تیمم جو ہے وہ نہیں اس وقت تک ہوگا جب تک کہ ہوا کے ساتھ یہ مٹی اڑ نہ جائے یا اس کو تبدیل نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اس مٹی سے بندہ تیمم حاصل نہیں کر سکتا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ نہ آئی ہوئی تو ابھی تو وقت ختم ہو گیا، تو آپ بعد میں اس کے متعلق پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اب میں یہیں بھی ہوتا ہوں، ویسے علامہ اسامہ صاحب بھی ہیں اور بھی یہاں علماء ہیں، تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں ان سے کے متعلق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا رسول